الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ قرآن کریم کے اندر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لشکر جمع کر دیے تھے، جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے۔ سورہ نمل کے اندر 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جو قوم سبا کی حاکمہ تھی، جن کا نام آتا ہے ملکہ بلقیس۔ یہ قوم سبا کی حاکمہ تھی۔ سبا یہ ایک بستی کا نام ہے یا شہر کا نام ہے جو یمن کے اندر ہے، یمن کے دارالحکومت سے تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ بڑے خوشحال لوگ تھے، بڑا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ بلکہ ان کا سورۃ سبا ہے 22ویں پارے میں، اس میں ان کا وہاں بھی ذکر ہے قوم سبا کا۔ تو وہاں پر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی کہ باغات تھے، ان کے باغات تھے اور باغوں کے اندر بڑی اچھی مطلب زندگی گزارتے تھے۔ وہ انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ تو یہاں پر ہم جو آج ذکر کر رہے ہیں نا، وہ اسی قوم کی ایک بادشاہ عورت تھی، ملکہ بلقیس جس کو کہتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ وہ پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اس نے۔ تو صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم کے اندر چونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں یہ بھی شامل ہوتے تھے جو پرندوں کا بھی ایک، تو ہدہد بھی ایک پرندہ ہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ چونکہ سلیمان علیہ السلام جب بھی سفر کرتے تو کسی جگہ پر جب پہنچتے تو وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ہدہد جو تھی یہ پانی چیک کرنے کا کام کرتے تھے، مطلب وہاں پانی چیک کرنا کہ یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں ادھر پانی ہے زمین میں کہ نہیں، پتہ چل جاتا، یہ چیک کر کے بتا دیتے۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام تو ان کی بولیاں سمجھتے تھے، جیسے پچھلے ہی اس سے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ سلیمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا، اے لوگو علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بولیاں سکھائی ہیں پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ تو اس وقت آپ وہاں پہ لشکر لے کے گئے سلیمان علیہ السلام، تو دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ اب ہدہد نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تو جب بتایا گیا کہ وہ تو موجود نہیں ہے، تو آپ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ہدہد جو ہے کوئی معقول آ کر وجہ بتائے کہ بھئی میں یہ کام گیا ہوا تھا، اس وجہ سے میں موجود نہیں تھا۔ اگر اس کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی غیر حاضری کی تو پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ تو بہرحال ہدہد آ گیا۔ ہدہد آ کر اس نے بتایا کہ میں ایک قوم سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر بنابع یقین ایسی خبر ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، میں کوئی سطحی بات نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی خبر جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ خبر کیا ہے؟ یعنی یہ معقول اس نے پھر اپنی خبر بتائی ہے نا کہ بھئی میں تو اس وجہ سے غائب تھا، یہ کام گیا ہوا تھا، ورنہ تو اس کو سزا ملنی تھی۔ تو اس نے آ کر جناب یہ کہا کہ بھئی میں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں ایک یقینی اور حقیقت پر مبنی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو کہ وہ وہاں حکمرانی کر رہی ہے، ان کی حکمرانی کرنے والی ایک عورت پائی۔
व उतियत मिन कुल्लि शैइन, उसको हर तरह के वसाइल दस्तियाब हैं। मतलब वो औरत जो सबा बस्ती की हाकिमा है, वहाँ की जो हुकूमत करने वाली, वो लीड करने वाली औरत है, वो हर तरह के वसाइल से लेस है, उसके पास कोई कमी नहीं है, बड़े वसाइल हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं। और स्पेशली हुदहुद ने आकर बताया वलहा अर्शुन अज़ीम, उसका तख्त बहुत बड़ा है, वो जिसके ऊपर बैठती है ना, वो तख्त उसका बहुत बड़ा है। ये आकर इत्तला दी। जब इत्तला दी, साथ एक अफसोसनाक खबर भी बताई कि ये खुशहाल लोग भी हैं, इतनी ठाठ बाट से रहते भी हैं, लेकिन ये सूरज की इबादत करते हैं। हुदहुद ने बताया कि मैंने देखा कि ये जो कौम है ना, इतनी खुशहाल, अल्लाह की इतनी नेमतें इनको दस्तियाब, तो अल्लाह को छोड़कर ये सूरज की पूजा करते हैं। तो ये सूरत हाल है उनकी कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह की जब इत्तला दी ना सुलेमान अलैहिस्सलाम को, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, आम बादशाह तो नहीं थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के पैगंबर। और फिर ऐसी बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई थी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को, कि खालिक़ कायनात ने, यहाँ पर देखें ना, उन्होंने दुआ की थी अल्लाह से, ये सूरह सौद के अंदर 23वें पारे में, काला रब्बिग़फिरली, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह मुझे बख्श दे, वहबली मुल्कल्ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी, और अल्लाह से अर्ज़ करने लगे अल्लाह तो मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को उस तरह की बादशाहत ना देना। अल्लाह अकबर, यानी ऐसी शानदार बादशाहत। और वैसे ही आप देखें कि इतनी परिंदों की ज़ुबानें आप समझते थे, जिन्नात पे आपका कब्ज़ा था, हुक्मरानी थी, इंसानों पे आपका, वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी, 3 मखलूक़ों का अल्लाह ने ज़िक्र कर दिया कि वहुशिरा लिसुलैमान, हमने जमा कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को, इंसानों को और परिंदों को, सब ताबे कर दिए। तो ऐसी हुक्मरानी, फिर पूरी दुनिया पे, पूरी ज़मीन पे हुक्मरानी। तो जब ये हुक्मरानी अता की तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ भी थी अल्लाह से, वहबली मुल्कल्ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को उस तरह की बादशाहत ना मिले। तो बहरहाल बड़ी शानदार बादशाही थी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो हुदहुद ने आकर जब इस औरत की जो सबा बस्ती के ऊपर हाकिमा थी, इसकी आकर इत्तला दी, तो उसके बाद इत्तला तो मिल गई, और ये भी हुदहुद ने आकर बता दिया कि ये कौम जो है वो सूरज की इबादत करती है अल्लाह को छोड़कर। तो उन्होंने फ़ौरन बात को इस तरह नहीं माना, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को कहा काला सनंजुरु, वो कहने लगे इंतज़ार, हम देखते हैं, गौर करते हैं, असदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, हुदहुद को कहने लगे असदक़ता, क्या तू सच कह रहा है, अम कुन्ता मिनल काज़िबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से। तूने बता दी ना खबर कि भाई वहाँ इस तरह की औरत है, तख्त बड़ा उसका शानदार है, हैं जी, वो लेकिन वो सूरज की इबादत करने, ठीक है तूने इत्तला दे दी है, अब हम तस्दीक करते हैं। तस्दीक की तो उसके बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना एक लेटर लिखा, ख़त लिखा, और हुदहुद को कहा कि जाओ ये ख़त लेकर जाओ और जाकर उस मलका को पहुंचा कर आओ, उनकी तरफ ये ख़त पहुंचाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो लेटर, वो ख़त लिखा और हुदहुद के हवाले किया, और हुदहुद को कहा कि जाओ ये लेटर उसको दे दो। मुख्तलफ आता है कि उसने जाकर उसके बेडरूम के अंदर लेटर रख दिया, बहरहाल जैसे भी उसने पहुंचा दिया, कुरान में जितनी बात है वो इतनी ही है कि उसने बहरहाल पहुंचा दिया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी इस हुदहुद को
کہ تو لیٹر پہنچا دینا، خط پہنچا دینا، اور پہنچانے کے بعد جو ہے تو سائڈ پہ کھڑا ہو کے انتظار کرنا، دیکھنا کہ میرے خط ملنے کے بعد یہ جو وہاں کے بادشاہ عورت جو ہے یہ اور اس کے جو وزیر مشیر ہے وہ آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، یہ انتظار کرنا، دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب بکتابی، لے جا تو میرا لیٹر، لے جا میرا خط، ٹھیک ہے۔ یہ ہدہد کو کہا سلیمان علیہ السلام نے، ھذا فالقہ، یہ خط جو میں تمہیں دے رہا ہوں لے جا، فالقی الیہم، یہ ان کی طرف ڈال دے، ڈالنے کا مطلب یہ پہنچا دے ان کے پاس، ثم تولی عنہم، پھر جانا ان سے، مطلب سائڈ پہ ہو کے دیکھنا، فانظر ماذا یرجعون، پس تم غور کرنا وہ کیا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، رائے کیا قائم کر رہے ہیں، کس طرف رجوع ان کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ان کی باتیں آپس میں ہو رہی ہیں، یہ غور کرنا۔ تو وہ ہدہد وہاں جا کے اس نے لیٹر بھی دے دیا، اور جناب اس وقت جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا۔ تو وہ جو ملکہ تھی نا، جس کا نام ملکہ بلقیس آتا ہے، اس نے جناب ان کو بلا لیا، اپنے سارے جو وزیر مشیر تھے اس کے دربار میں بیٹھنے والے سب کو مشورہ کے لیے بلا لیا۔ کہنے لگی، اللہ خالق کائنات نے فرمایا قالت، مؤنث کا صیغہ ہے، اس عورت نے کہا، یعنی وہ ملکہ جو تھی، یا ایھا الملأ، اے قوم کے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، انی القی الیہ، بے شک میری طرف بھیجا گیا ہے کتاب کریم، ایک معزز خط۔ کیا بات ہے، ادب بڑی چیز ہوتی ہے، ادب جو ہے نا وہ بہت بڑے، اب دیکھو نا اینڈ پہ یہ جو تیسرا رکوع اینڈ ہوگا تو اس کے اینڈ پہ اس کے اسلام کا ذکر ہے، وہ تو مسلمان ہو گئی۔ تو اب یہ اسلام یہاں دیکھیں تو صحیح اس کے جملے، کتنی سمجھدار عورت ہے اور کتنی رسپیکٹ سے اس نے جناب خط کا نام لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جب فرعون نے جادوگروں کو کھڑا کیا تھا، وہ جادوگر انہوں نے جناب بڑے ادب سے کہا تھا، کو بدتمیزی سے نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ادب سے کہا تھا کہ آپ پہلے کچھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے یا ہم کریں۔ تو اس طرح ادب کے ساتھ، جو احترام کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، اللہ نے اسی وجہ سے ان کو بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ تو لہذا ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے شاندار طریقے سے یہ کہہ رہی اپنے جو اس کے وزیر مشیر ہیں، ملکہ ان کو کہہ رہی ہے کہ قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، قوم کے لیڈروں، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے ایک معزز خط، کتاب کریم، یہ موصوف صفت ہے، یعنی ایسا لیٹر جو بڑا باعزت لیٹر ہے، کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور آغاز لیٹر کا کس جملے سے ہوا؟ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جملے کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اور یقیناً یہ قرآن کریم کے اندر باقی تو صورتوں سے پہلے ہے نا، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی، اس میں کئیوں کی رائے یہ ہے کہ وہ صورت کا حصہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ اختلافی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ قرآن میں جہاں پر ایک مقام پر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مبارکہ میں ہے، وہ یہ مقام ہے، ایک ہی دفعہ۔ اچھا جی، وہ لکھا کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ تعالی علیہ، تو مجھ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھی۔ علو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اپنے آپ کو بلند نہ سمجھی، واتونی مسلمین، جھک کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ دو جملے کہے ایسے ٹھوس جاندار جملے، تو جناب وہ اس کو ملکہ کو تو وقت پڑ گیا کہ یہ دو جملوں میں ایسی جاندار بات کر دی۔ اللہ تعالی علیہ، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھی، یعنی یہ نہ سمجھی کہ تیرے پیغام آیا تیری طرف تو کوئی جناب اس کے اندر کوئی نہ کوئی کر لیں کہ اب تیرے لیے کوئی رائے فرار بھی ہے، نہیں، بلکہ
میرا پیغام ملا، لیٹر ملا، اس کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ جب یہ بات کہی، قالت یا ایھا الملأ، اس وقت جناب اس ملکہ نے اپنے سرداروں کو بلا لیا مشورے کے لیے، افتونی، کہتے کہ مجھے مشورہ دو۔ یہ ملکہ کہنے لگی اپنے سرداروں کو کہ مجھے مشورہ دو۔ مشورہ کیا؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے مشورہ دو فی امری، اس معاملے کے اندر، یہ جو میرے پاس لیٹر پہنچا ہے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور اپنے ان وزیروں مشیروں کو یہ بھی کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تمہاری رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی، جو تم کہتے ہو مشورہ دیتے ہو اس کے مطابق میں آگے عمل کرتی۔ تو بہرحال وہ جو قوم کے سردار تھے، خصوصاً چونکہ یہ ایک دوسرے ملک سے آئی ہوئی ایک ایسی بات تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ بھئی اپنے آپ کو جھکا کر پیش ہو، میرے سامنے آؤ، چونکہ سلیمان علیہ السلام فلسطین کے اندر تھے، جہاں فلسطین ہے آج، تو یہ یمن کے اندر ہے، تو یہ کافی فاصلہ ہے درمیان میں، تو لہذا سلیمان علیہ السلام کا پایا تخت یعنی دارالحکومت یہاں تھا فلسطین کے اندر، جس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، ایلیا بھی اسی کا ہی نام ہے، اسی ایریے کا نام، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس وقت ظاہر چونکہ ایک یہ قوم سبا کے بھی جو دفاعی معاملے کے اندر جو لوگ تھے، چونکہ ملک کے ساتھ ایک جنگ کی طرف صورتحال بن سکتی تھی کہ ادھر بلایا جا رہا ہے اور یہ مطلب اگر نہ جانا چاہتے تو پھر لڑائی کی صورت بنتی، تو انہوں نے اپنی بادشاہ ملکہ کے سامنے بڑا ایک عزم کا اظہار کیا، جو کہ کرنا بھی چاہیے کہ ایک مطلب وہ اپنی سطح پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنے لگے قالوا نحن اولو قوہ، کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، جیسے نا قرآن میں آتا ہے جگہ جگہ پر اولو الالباب، عقل والے، ٹھیک، ایسے اولو کا معنی ہوتا ہے صاحب، اولو قوہ صاحب قوت۔ انہوں نے کہا جی ہم پوری تیاری میں ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، وسائل ہیں سارے، اور پھر دوسری بات یہ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم جو ہیں وہ سخت جنگجو بھی ہیں، لڑنے والے بھی ہیں، ہم لڑنے والے بھی ہیں، طاقت وسائل بھی اللہ نے دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قوم کے سردار تھے، وزیر مشیر اس کے ملکہ کے، انہوں نے تو اس کو یہ بات کہہ دی کہ بھئی ہم تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں لڑنا کا لڑیں گے بھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ وسائل بھی ہم نے اکٹھے کیے ہیں، وسائل بھی ہیں ہمارے پاس۔ تو بہرحال والامر الیک، فیصلہ آپ کا ہے، ملکہ کے اختیار میں دے دیا، فیصلہ آپ کا ہے، اگر آپ کہیں گی ہمیں، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ لیٹر آیا ہے کہ اس لیٹر میں لکھا ہے کہ بھئی میرے پاس آؤ، تو اگر آپ نہیں جانا چاہتی، لڑنا چاہتی ہیں، ہم لڑیں گے پھر، لیکن دوسری بات یہ کہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ اگر چاہتی ہیں جانا تو چلی جائیں، آپ بات کرنا چاہتی ہیں بات کر لیں۔ تو یہ قوم کے سردار کہنے لگے فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے کہا جی جو آپ کا آرڈر ہے ہم اس کے انتظار میں، فیصلہ آپ کر لیں۔ کتنا مطلب انہوں نے اپنی ملکہ پر، اپنی بادشاہ پر اعتماد کیا، وہ سارے وزیر مشیر انہوں نے یک طرف ایک ہی فیصلہ کر دیا کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ جس طرح آپ کا ارادہ ہے آپ کریں، تو ہم انتظار میں ہیں، انتظار کر لیتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہے۔ قالت ان الملوک، لیکن یہ ہر جملے سے، ہر لفظ سے ملکہ بلقیس کی جو ہے بڑی ایک شاندار سوچ اور بڑی عقل مندی ظاہر ہو رہی ہے، وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنے قوم کے سرداروں کو کہا کہ ان الملوک، قوم کے سرداروں، بے شک بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی کے اندر فاتحانہ انداز میں آ جاتے ہیں نا، افسدوہا، برباد کر دیتے ہیں پھر بستیوں کو، وہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اپنا پھر تسلط بناتے ہیں۔ جب جنگ کی صورت میں وہ بستی کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں دیکھنا یہاں کیا صورتحال ہے، انہوں نے جناب جو ہے وہ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اور یہاں کے
جو ہر طرح کے وسائل ہیں وہ اپنے قبضے میں لینے ہیں۔ اور دوسری بات ملکہ نے یہ بتائی وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہنے لگی کہ جو بادشاہ فتح کر کے آتے ہیں نا پھر بستیوں کے اوپر، وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو لہذا معزز تو تم ہی ہو، میرے وزیر مشیر تم ہی ہو، تو تم معزز ہو۔ جب وہاں بادشاہ کی جملہ تو دیکھیں، وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس آؤ، اتنی بات تو پاور تو ہے نا بادشاہ میں، تو اس لیے اگر انہوں نے آ کر حملہ کر لیا اور ہمیں گرفتار کر لیا تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، جب بادشاہ کسی ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے جو شرفاء ہوتے ہیں، وہاں کے وہ لوگ جن کے اندر کوئی حکمرانی کے جراثیم ہوتے ہیں، ان کو جناب وہ پکڑ کر ذلیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، یہاں پر انگریز آیا تھا ہمارے بر صغیر میں، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جناب یہ مغلوں کے ہی بچوں کو جناب چھوڑا ہی نہیں، اس کو پتہ تھا باقیوں کا تو کوئی اتنا نہیں ہے۔ تو یہ وہ خاندان بادشاہ خاندان ہے کہ ان کا جو ہے بچہ بھی یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اس نے ہدیہ تحفہ وہ بھیجا سلیمان علیہ السلام کی طرف، اس کا تذکرہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد